کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین، السلام علیکم۔ میں پارٹ نمبر 22 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب محافل و مجالس حصہ دوم کا ہمارا مطالعہ جاری ہے، اور ماشاءاللہ ہم کافی آدھے سے زیادہ مطالعہ اپنا مکمل کر چکے ہیں اور صفحہ نمبر 229 تک پہنچ گئے ہیں۔ یہاں پر امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں معلومات درج ہیں جو آپ کے گوش گزار کرتی ہوں۔ اس میں مبارک علی علیہ السلام، لقب نقی اور ہادی، کنیت ابو الحسن ثالث، والد ماجد امام محمد تقی علیہ السلام، والد ماجدہ جناب سمانہ، اور ولادت 5 رجب 214 ہجری جمعہ مدینہ منورہ، شہادت 3 رجب 254 ہجری شنبہ سامرہ، عمر مبارک 40 سال، قبر مطہر سامرہ۔ اب صفحہ نمبر ہے 230 اور یہاں پر 12ویں محفل کا آغاز ہے۔ موضوع ہے داستان عظمت امام علی نقی علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی۔ ارشاد جناب رب العزت ہوتا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس اشارے نے صاف واضح کر دیا ہے کہ مالک کائنات نے تاریخ کے ہر موڑ پر انسانی ہدایت کا انتظام کیا ہے، اور کوئی دور ایسا نہیں چھوڑا جب ہدایت لینے والے موجود ہوں اور کوئی ہدایت دینے والا نہ ہو، بلکہ ایسا دور آیا ہے جب صرف ہدایت دینے والا تھا اور ہدایت لینے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہادی اور رہنما بن کر آئے اور عالم انسانیت میں کوئی نہ تھا۔ قدرت اعلان کر رہی تھی کہ دیکھو ہمارا نظام ہدایت اس قدر پختہ ہے کہ ہم نے ایک لمحہ تاریخ بھی بغیر ہادی اور رہنما کے نہیں چھوڑا۔ ابھی ہدایت لینے والے نہیں، لیکن میں نے ہادی اور رہنما بنا دیا ہے تاکہ انسان کو یہ شکایت نہ ہو کہ ہم تھے اور ہماری ہدایت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ انسان کی فطرت شکایت کرنا ہے، انسان کا مزاج فریاد کرنا ہے، اسے کام کرنا کچھ نہیں ہے، فریاد کرنا زیادہ ہے۔ کیسی عجیب مخلوق ہے یہ انسان کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنا کر پیدا کر دیا
تو اسے یہ اعتراض ہے کہ جب کائنات بشریت میں کوئی نہ تھا تو خلیفہ و ہادی کی ضرورت کیا تھی، اور جب اسے پیدا کر کے رہنماؤں کا سلسلہ جاری رکھا تو اسے یہ شکایت ہے کہ ہمارے اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے ہمارے لیے کسی ہادی اور رہنما کی کیا ضرورت ہے؟ آخر رہنما بھی تو ہمارا جیسا ہی ایک بشر ہوتا ہے۔ اگر وہ رہنمائی کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر وہ کسی رہنما کا محتاج نہیں ہے تو ہم کیوں ہیں؟ بشر کو ایک جیسا ہونا چاہیے، انسان کو ایک انداز کا ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک رہنما ہو جائے اور دوسرا راہرو، ایک ہادی ہو جائے اور دوسرا راہگیر؟ قدرت نے آواز دی، انسان تو نے ہمارے نظام کو نہیں پہچانا، ہم نے یہ سارا کام تیرے ہی فائدے کے لیے کیا ہے اور تجھے ہی زحمتوں سے بچانے کے لیے اپنے اولیاء کو زحمتوں میں مبتلا کیا ہے، ورنہ انہیں کیا غرض تھی؟ وہ عرش کے مخلوق تھے، عرش پر رہتے، عالم انوار کے رہنے والے تھے، عالم انوار میں رہتے۔ یہ تیری ہدایت کا خیال تھا کہ انہوں نے عرش اعظم کی منزل کو چھوڑ دیا اور فرش خاکی پر آ گئے، اور یہ تیری ناقدری ہے کہ تو نے ان کے وجود ہی کو محل اعتراض بنا دیا اور ان کے مقابلے میں پورا نظام ریاست قائم کر لیا۔ کاش تو نے یہ سوچا ہوتا کہ نظام ہدایت اور ہے اور نظام ریاست اور قانون شریعت ہدایت کے زیر سایہ چل سکتا ہے۔ ان سطور کو میں دوبارہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ اور یہ تیری ناقدری ہے کہ تو نے ان کے وجود ہی کو محل اعتراض بنا دیا اور ان کے مقابلے میں پورا نظام ریاست قائم کر لیا۔ کاش تو نے یہ سوچا ہوتا کہ نظام ہدایت اور ہے اور نظام ریاست اور، قانون شریعت ہدایت کے زیر سایہ چل سکتا ہے، ریاست کے زیر سایہ نہیں۔ مگر تو نے یہ سب کہاں سوچا؟ تیرا کام تو فقط اعتراض کرنا اور رکاوٹیں پیدا کرنا تھا۔ لیکن یاد رکھ کہ جس طرح ہم نے رہنماؤں کو پیدائشی طور پر یہ کمال دیا ہے کہ ان کی ولادت کا انداز دوسرے انسانوں سے الگ رکھا ہے اور ان سے وقت ولادت ہی سجدہ کرا دیا ہے، انہیں عصمت کا لباس سے آراستہ کیا ہے، ان کی فطرت میں علم و فضل کے جوہر بھر دیے ہیں اور ان کے کردار کو طہارت و تقویٰ کے خمیر سے تیار کیا ہے، اسی طرح ان کے دل و دماغ اور ذہن اور نظر میں اتنا حوصلہ دے دیا ہے کہ وہ کسی منزل پر اپنے فریضہ سے غافل نہیں رہ سکتے۔ صفحہ نمبر ہے 232۔ دنیا لاکھ ناشکری کرے، 1000 رکاوٹیں پیدا کرے، لیکن وہ اپنے فریضے سے غافل نہ ہوں گے اور جس حال میں رہیں گے تبلیغ دین کرتے رہیں گے اور اپنے فریضہ تبلیغ پر عمل کرتے رہیں گے، زیر خنجر رہیں یا بالائے دار، قید خانے میں رہیں یا نظر بند، فرض ہدایت جاری رہے گا اور اس شان سے جاری رہے گا کہ حکومتیں ان کی زندگی کو بھی برداشت نہ کر سکیں گی اور انہیں یہ احساس ہوگا کہ اگر یہ زندہ رہ گئے تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تخت و تاج کو سنبھالنا تو بہت آسان ہے، لیکن اسلام کے نام پر چلنے والی حکومت کی شریعت اور احکام کے بغیر چلانا مشکل ہے۔ یہ ایک کشمکش تھی جس میں حکومتیں مبتلا رہیں، ایک آزمائش تھی جس سے ریاستوں کو گزرنا پڑا اور بالآخر زہر دینے کے علاوہ کسی کو کچھ سجھائی نہ دیا۔ قدرت نے بھی آواز دی کہ اگر تیرا یہی کردار ہے تو زہر دیتا جا، ہم رہنما بھیجتے جائیں گے۔ اگر تو پوری زندگی بھی قید خانے میں رکھے گا تو ہمارا رہنما تبلیغ ہی کرے گا۔ یوسف نے قید خانے میں توحید کا سبق سکھایا،
امام موسیٰ بن جعفر نے قید خانہ بغداد میں حکومت کی نمائندہ عورت کو سجدہ کرایا۔ اللہ والوں کی زندگی اسی طرح گزرتی رہی کہ اپنے کردار کی پاکیزگی بھی سلامت رہی اور قوم کی ہدایت کا فریضہ بھی جاری رہا۔ نہ حالات نے ان کے کردار پر اثر ڈالا کہ وہ راہ سے بے راہ ہو جائیں، اور نہ زمانہ ان کی راہ روک سکا کہ وہ اپنے فرائض سے غافل ہو جائیں۔ وہ جس دور میں رہے کردار کے اعتبار سے قابل تعریف اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے، اور جس زمانے میں رہے عظمت و رفعت کے اعتبار سے بلند اور علی علیہ السلام رہے۔ ان کے وقار اور اعتبار کا یہ عالم تھا کہ زمانہ نے ان کے کردار کی پاکیزگی کو دیکھا تو نقی کہہ دیا، اور ان کی فرض ہدایت کو دیکھا تو ہادی کہہ دیا۔ ہمارے 10ویں امام کی یہی مشہور 2 لقب ہیں، جن میں ایک شخصیت کا پتہ دیتا ہے اور ایک کردار کا۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ والے شخصیت میں بھی علی ہوتے ہیں اور کردار میں بھی علی ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 233۔ اور اگلا پیراگراف کہ آپ کی ولادت مامون عباسی کے دور میں 5 رجب 214 ہجری کو ہوئی۔ والدہ گرامی کا نام سمانہ خاتون تھا، جو اپنے دور کی نہایت درجہ پاکیزہ صفات اور بلند کردار خاتون تھیں، اور قدرت نے انہیں ایک امام کی زوجیت کا شرف دے کر دوسرے امام کی والدہ بنا دیا۔ سچ ہے کہ اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اور ہر ایک کو اس کے کردار کی جزا ملتی ہے۔ یہ جناب سمانہ کے کردار کی جزا تھی کہ قدرت نے انہیں امام علی نقی کی والدہ گرامی ہونے کا شرف دے دیا، ورنہ کہاں عجم کی خاتون اور کہاں ہاشمی شہزادہ۔ یہ مالک کائنات کا کرم تھا کہ اس نے انہیں اتنا بڑا مرتبہ دے دیا کہ اور دنیا کو متوجہ کر دیا کہ دیکھو، عرب و عجم کی تفریق کوئی شے نہیں ہے۔ ہم عظمت دینا چاہتے ہیں تو ایک عجم خاتون کو بھی نور امامت کا حامل بنا دیتے ہیں، اور نااہل پاتے ہیں تو عرب کو بھی اس شرف سے محروم رکھتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے نمائندوں کے گھر عجمی خواتین بھی آئیں اور عرب خواتین بھی، لیکن یہ ہمارا نظام تھا کہ عجم خواتین کو ہم نے مادر عصمت بنا دیا، اور عرب خواتین تڑپتی رہیں اور ساری زندگی میں ایک فرزند کی ماں نہ ہو سکیں۔ اگلا پیراگراف شاید اسی نقطے کی طرف مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کہ جب آپ جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد مسلسل ان کا تذکرہ کر رہے تھے اور برابر انہیں یاد کر رہے تھے، اور ایک خاتون نے ٹوک دیا تھا کہ اب مرنے کے بعد تذکرہ سے کیا فائدہ۔ مردہ بیوی کا تذکرہ وہ کرتا ہے جسے دوسری بیوی نصیب نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر ہے 234۔ لیکن جسے بہتر سے بہتر زوجہ میسر ہو گئی ہو، وہ مرنے والی زوجہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سچ ہے، لیکن تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ خدیجہ اور تم سب میں بڑا فرق ہے۔ خدیجہ اس وقت ایمان لے آئیں جب کوئی ایمان لانے والا نہ تھا۔ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب کوئی تصدیق کرنے والا نہ تھا۔ خدیجہ نے اس وقت مالی ہمدردی کی جب میں غربت کے دور سے گزر رہا تھا، اور خدیجہ نے اس وقت مجھے صاحب اولاد بنایا جب لوگ ابتر کے طعنے دے رہے تھے۔ یعنی خدیجہ کے آغوش نے مجھے ابتر کے طعنے سے بچا لیا، اور کوئی تو اتنا بھی نہیں کر سکا۔ اگلا پیراگراف ہے، یہ قدرت کا کرم ہے کہ کس کو کیا عطا کرے۔ عرب کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا تو اللہ نے خدیجہ کو زہرا سلام اللہ علیہ جیسی دختر دے کر ان کی نسل کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا، اور دنیا نے عجم کو نگاہوں سے گرا دیا تو قدرت نے ان کی آغوش کو مرکز امامت بنا دیا۔ اگلا پیراگراف امامت جو
امامت و ہدایت ایک ایسا منصب ہے جو سن و سال، عمر و قید، حالات و کیفیات کا تابع نہیں ہے۔ امام علیہ السلام اپنی صلاحیتیں اپنے ہمراہ لے کر آتا ہے، اور جس وقت ذمہ داری سپرد کی جاتی ہے اپنے فرائض پر عمل شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ امام علی نقی علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 6-7 برس کی تھی جب امام محمد تقی علیہ السلام کا انتقال ہوا، لیکن امامت و شریعت کی ذمہ داریوں کو اس کمال کے ساتھ سنبھالا کہ دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور کیوں نہ ہوتا باپ تھا تو وہ بھی کم سنی میں علم کے جوہر دکھا چکا تھا، اور دادا تھا تو وہ بھی باب مدینۃ العلم تھا، اور جب ساری نسل مرکز کمالات تھی تو عمر و سن کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حکومتوں کا دباؤ قیامت کا تھا، اذیتوں کا سلسلہ برابر قائم تھا، لیکن امام علیہ السلام کا فرض ہدایت ادا ہو رہا تھا۔ صفحہ نمبر ہے 235۔ مدینہ کا ماحول، علماء کا مرکز، مسجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی جگہ، اور امام علی نقی علیہ السلام کے مواعظ دیکھنے کا منظر تھا اور سننے کے مسائل، مگر افسوس کہ زمانہ نے قدر نہ کی اور جو کچھ سنا اسے ہوا میں اڑا دیا۔ بیانات کا ایک بڑا مختصر حصہ ہے جو تاریخ کے اوراق میں دبا رہ گیا، ورنہ شاید اسے بھی محو کر دیا جاتا۔ ایسے اہم سوالات جن کے جوابات کی آج کے دور کو ضرورت ہے، لیکن ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر تھا، ایک شخص نے آ کر آپ سے ہندوستانی زبان میں گفتگو شروع کی۔ آپ برابر باتیں سنتے جاتے تھے اور جواب دیتے جاتے تھے۔ مجھے سخت حیرانی ہوئی کہ حضرت اس کی زبان میں کیسے گفتگو فرما رہے ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کی کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عجب منظر دیکھا ہے، آپ اس سے اسی کی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، حالانکہ آپ کا اس زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا، ابو ہاشم، میں امام ہوں اور امام ہر زبان سے واقف ہوتا ہے۔ ہر زبان سے واقف نہ ہوگا تو ہر قوم کی ہدایت کیسے کرے گا؟ وہ اور ہیں جو جہالت کے زور پر امام ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی امامت آدم علیہ السلام کے دور ہی سے علم و کمالات کے ساتھ چل رہی ہے۔ اگلا پیراگراف یہ کہہ کر فرمایا، ابو ہاشم، ذرا ایک کنکری تو اٹھاؤ۔ ابو ہاشم نے کنکری اٹھا کر حضرت کے دست اقدس پر رکھی۔ آپ نے اسے دہن اقدس میں رکھا اور جب لعاب دہن سے تر ہو گئی تو فرمایا، ابو ہاشم، اسے اب اپنے دہن میں رکھ لو۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے تعمیل ارشاد کی اور اب جو کنکری کو اپنے دہن میں رکھا تو ایسے محسوس ہوا کہ میں 70 زبانوں کا ماہر ہو گیا ہوں، اور ہندوستانی تو ایسی کہ نہ پوچھیے۔ منتہی الاعمال، یہ بریکٹ میں دیا گیا، صفحہ نمبر ہے 236۔ کہیے تو عرض کروں کہ جس کے لعاب دہن میں یہ تاثیر ہو اس کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ اور لعاب دہن تقریباً جسم کا فاضل حصہ ہوتا ہے جو اکثر جدا کر دیا جاتا ہے۔ جب اس میں یہ اثر ہے تو خون میں کیا اثر ہوگا؟ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا خون قرار دیا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ دنیا لعاب دہن کے ذریعے قرآن کے ورق کھولتی ہے۔ امام علیہ السلام نے لعاب دہن کے ذریعے علوم کے دروازے کھول دیے اور دنیا پر واضح کر دیا کہ ہم جب اس قدر عنایت کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس کس قدر ذخیرہ ہوگا۔ ہمارے در پر آؤ تو صحیح، پھر دیکھو کیا کیا ملتا ہے۔ زندہ آؤ گے تو علوم و کمالات دے دیں گے، اور مر جاؤ گے تو موت کو شہادت بنا دیں گے۔
اگلا پیراگراف، فتح بن خاقان جو وزیر مملکت کے عہدے پر فائز تھا، امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ فرزند رسول ذرا توحید کے معنی تو بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا وہ خدا ایسا ہے کہ نہ اس کا کوئی جزو ہے، نہ شریک، نہ مخلوقات سے قریب ہے نہ بعید، سب کو اس نے پیدا کیا ہے اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ہر شے کو جاننے والا ہے اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، اس کا کوئی مثل و نظیر ممکن نہیں ہے، وہ واحد و یکتا ہے۔ اگلا پیراگراف، فتح کہتا ہے کہ سرکار یہ شان تو بندہ میں بھی پائی جاتی ہے، بندے بھی یکتا ہوتے ہیں، بندے بھی بے مثل و بے نظیر ہوتے ہیں، تو خدا میں کیا خاص بات ہے؟ فرمایا فتح یاد رکھو بندوں کا ایک ہونا اور ہے اور خدا کی وحدانیت اور ہے، بندہ ایک ہو کے بھی ہزار اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، اس میں خون بھی ہے اور گوشت بھی، ہڈی بھی ہے اور چمڑا بھی، یہ کاہے کا ایک ہے، اس کی وحدت ہی ہزاروں کثرتوں کا مجموعہ ہے، اس کا بے مثل ہونا بھی اسی طرح کا ہے کہ ہزار امثال کے ہوتے ہوئے بھی بے مثل کہا جاتا ہے، لیکن خدا کی وحدت و یکتائی اس سے بالکل مختلف ہے، اس کا نہ کوئی جزو ہے نہ شریک، وہ نہ مرکب ہے نہ جزو مرکب، اس کی شان ہی اور ہے اور اس کا انداز ہی نرالا ہے۔ فتح عرض کرتے ہیں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لطیف کے کیا معنی ہیں اور خدا کے لطیف و خبیر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگلا پیراگراف ہے، فرماتے ہیں فتح یاد رکھو اس نے لطیف ترین اور نازک ترین مخلوقات کو بھی پیدا کیا ہے، تو اس سے زیادہ لطیف کون ہوگا؟ ذرا اس کی مخلوقات پر تو نظر ڈالو، کیسی نازک گھاس، کیسے نازک پھول، کیسی نازک پتیاں، کیسی نازک پتیوں میں رگیں، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں، چونٹیوں کے واسطے روزی، ہر مخلوق کا ایک مقصد، ہر مخلوق کی ایک ذمہ داری، سب میں بچے جوان، نر و مادہ، ماں باپ، جوڑے اور جفت، سب کے لیے حفاظت کا الگ انتظام، سب کے لیے غذا کا الگ نظام، سب کے الگ الگ حرکات، سب کی الگ الگ بولیاں، دریاؤں میں مچھلیوں کی اقسام، ہر ایک کی الگ بناوٹ، ہر ایک کے جداگانہ صنعت، کیا یہ سب اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بنانے والا لطیف و خبیر ہے؟ ایسا لطیف کہ نزاکتوں کا انبار لگا دیا ہے اور ایسا خبیر کہ کوئی چیز نگاہوں سے غائب نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف، بات تمام ہو گئی لیکن جی چاہتا ہے کہ عرض کروں، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خالق کی یکتائی اور بے نیازی میں شک نہیں ہو سکتا، اس کے لطیف و خبیر ہونے میں شبہ کرنا کفر ہے، لیکن فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کتنے لطیف و خبیر ہیں کہ ان تمام نزاکتوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور ان تمام باریکیوں کی مکمل اطلاع رکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 238۔ جہاں سینکڑوں سال میں علم میں دنیا نہیں پہنچتا، وہاں آپ کی نگاہ لمحوں میں کام کرتی ہے۔ عجب نہیں ہے آپ فرمائیں گے کہ تجھے نہیں معلوم میں نمائندہ پروردگار ہوں اور خدائے لطیف و خبیر کسی جاہل کو اپنا نمائندہ نہیں بنا سکتا، وہ جب کسی کو اپنا نمائندہ اور جانشین بناتا ہے تو اسی قسم کے کمالات دے کر بھیجتا ہے جس قسم کے کمالات کا خود حامل ہے۔ وہ ایسا با کمال بنا دیتا ہے کہ بندہ بندگی کرنے کے بعد بھی خدا نما نظر آتا ہے، اور کبھی کبھی خدائی کے جلوے اس قدر نمایاں ہو جاتے ہیں کہ بندے پر خدا کا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ فتح بن خاقان نے سوال کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ اہل دنیا دیکھ لو،
دھوکے میں نہ رہنا، میں وزیر مملکت ہوں، متوکل کی جملہ امور کا مالک ہوں، صبح و شام کی نشست و برخاست ہے، لیکن یہ مسائل حضرت علی نقی علیہ السلام سے دریافت کرتا ہوں، متوکل سے نہیں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ تخت و تاج کا مالک متوکل ضرور ہے، لیکن علم و کمال کی وراثت فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اور یاد رکھو، جو متوکل توحید کے معنی نہیں بتا سکتا، اسے خدائے وحدہ لا شریک کا نمائندہ کس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اگلا پیراگراف، یہی وجہ کہ فتح بن خاقان رہے متوکل کے دربار میں، لیکن عقیدت فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ کیے رہے اور یہ جانتے رہے کہ علم ان کے پاس ہے، دین ان کے پاس ہے، شریعت ان کے پاس ہے، نجات ان کے قبضے میں ہے۔ متوکل کے پاس تخت حکومت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور وہ بھی جتنے دن ہے اتنے دن ہے۔ ظلم کا سلسلہ دائمی نہیں ہوتا، وہ ایک دن بہرحال فنا ہو جاتا ہے۔ بقا مظلومیت کے لیے ہے، کمال کے لیے ہے، جوہر کے لیے ہے۔ اس کا مخزن و مرکز اہل بیت رسول علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر ہے 239 اور اگلا پیراگراف، فتح بن خاقان کا ذکر ہے۔ یہ تو امام کا ایک عقیدت مند تھا۔ اکثر اوقات ایسا ہوا ہے کہ حکومت نے بڑے بڑے صاحبان علم تلاش کیے ہیں اور انہیں حضرت کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ وہ امام علیہ السلام سے سوال کریں، اور جب امام علیہ السلام جواب نہ دے سکیں تو ان کی رسوائی ہو۔ نہ جانے کس قدر دلچسپی ہے اہل دنیا کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذلت اور رسوائی سے، اور کس قدر جاہل ہے یہ دنیا کے ہزاروں بار کے تجربوں کے بعد بھی ہوش نہیں آتا کہ ان کے پاس کمالات کے خزانے ہیں، انہیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ ان کے رسوا کرنے والے ہمیشہ ذلیل ہوتے رہے ہیں، لیکن ایک طرف نشہ حکومت اور دوسری طرف نشہ شراب، جب بھائی کو بھائی اور بیٹے کو باپ پر رحم نہیں آتا اور قتل و خون کا سلسلہ جاری ہے، تو امام علیہ السلام کی عزت و آبرو سے کسے ہمدردی ہو سکتی ہے؟ اگلا پیراگراف ہے کہ قدرت نے بھی کہا کہ ہاں ہاں تم سوال کرو، تم دربار میں بلاؤ، تم امتحان لو تو صحیح کہ ہم تمہارے ہی ذریعے ان کی کمالات کا اعلان کریں اور تمہارے ہی دربار میں ان کے فضائل کا کلمہ پڑھوائیں۔ چنانچہ ایک علی علیہ السلام کو آزما چکے ہو اور سر دربار اعتراف کر چکے ہو کہ علی علیہ السلام نہ ہوتے تو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اب ایک علی علیہ السلام کو اور آزما لو تو صحیح دوبارہ وہی کلمہ پڑھنا پھر اور اقرار کرنا پڑے کہ یہ نہ ہوتے تو حکومت غرق فنا ہو چکی ہوتی۔ اگلا پیراگراف، متوکل کے دور میں ابن سکیت ایک بہت بڑا عالم تھا۔ اسے اپنے علم پر ناز تھا اور متوکل کو بھی اس پر اعتماد تھا۔ ایک مرتبہ ابن سکیت سے کہنے لگا کہ ذرا علی نقی علیہ السلام کا امتحان لو اور ان سے ایسے سوال کرو کہ یہ جواب نہ دے سکیں۔ ابن سکیت نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، اور اپنی دانست میں ہمالیائی سوالات لے کر حضرت کے سامنے آ گیا۔ ذرا یہ تو فرمائیے کہ اللہ نے ہر نبی کو الگ الگ معجزہ کیوں دیا؟ صفحہ نمبر ہے 240۔ جناب موسیٰ کو عصا دیا، جناب عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنا اور مریضوں کو شفا یاب بنانے کی طاقت دی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن اور تلوار دی۔ ایسا کیوں ہوا جب سب اسی ایک خدا کے نمائندے تھے اور سب کو خدا ہی نے بھیجا تھا؟ تو معجزات میں اختلاف کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں معجزہ کی حقیقت ہی نہیں معلوم ہے۔ معجزہ حالات کے تحت دیا جاتا ہے تاکہ اس دور کے لوگ اس کی قدر کو پہچانیں اور یہ سمجھیں کہ صاحب اعجاز مافوق البشر طاقت رکھتا ہے۔ جناب موسیٰ کے دور میں جادو کا زور تھا
اللہ نے انہیں عصا دے دیا۔ جناب عیسیٰ کے دور میں طب کا زور تھا، اللہ نے انہیں مسیحائی دے دی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت اور شجاعت کا زور تھا، اللہ نے انہیں قرآن اور تلوار دے دی۔ اگلا پیراگراف، ابن سکیت نے کہا کہ اچھا، آج جب کوئی صاحب اعجاز نہیں ہے تو لوگوں پر خدا کی حجت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عقل۔ اس نے کہا عقل تو کل بھی موجود تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک، لیکن کل سچ اور جھوٹ میں امتیاز نہیں قائم ہوا تھا، اب امتیاز قائم ہو چکا ہے اور معیار مقرر ہو چکے ہیں۔ اب حق و باطل کی تفریق میں کوئی زحمت نہیں ہے اور عقل بآسانی یہ کام کر سکتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ سکیت نے سکوت اختیار کر لیا اور ابن اکتم بول پڑا کہ مناظرہ ابن سکیت کے بس کا کام نہیں ہے، اب میں سوالات کروں گا۔ چنانچہ سوالات کی ایک فہرست پیش کر دی۔ حضرت نے ابن سکیت کو جوابات لکھوانا شروع کر دیے۔ یہیں تک ہم اپنے اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور اگلے آڈیو کے ساتھ پھر اپنے سلسلہ مطالعہ کو جاری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔